إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 سے ہم پڑھیں گے۔ وذکر اور ذکر کیجیے فی الکتاب اس کتاب میں ابراہیم کا انہ کان صدیقا نبیا، نہایت وہ سچا نبی تھا، وہ سچے نبی تھے، ہمارے دوست تھے۔ صدیق کا معنی دوست بھی ہے، وفادار دوست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، جگہ جگہ پر سورہ ابراہیم بھی ہم نے پڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے پیار سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے قرآن کریم میں، لیکن آپ جہاں بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں، ایک الگ سے پیار کی جھلک ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وفائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ایسی تھیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اجتباہ وہداہ، اور ان کی سیرت کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ابراہیمی بنیں، کہ ہمارا معاشرہ بھی اب آگ بنا ہوا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے تھے، ہمارا معاشرہ بھی آگ بنا ہوا ہے۔ کوئی ابراہیم آئے اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اس آگ میں کودے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنے مال کی پرواہ نہ کرے، اپنے گھر کی، اپنے والدین کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، اللہ کا بن جائے اور اپنا تعلق ویسے اللہ کے ساتھ جوڑ لے جیسا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو اللہ رب العالمین اسی طرح آگ کو گلزار بنا دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اس معاشرے کی آگ کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، آگ بھی آج بھی پیدا کر سکتی ہے، آگ گلزار پیدا اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، کہ اگر ابراہیم جیسا ایمان آج آ جائے تو آج بھی اللہ اپنی قدرت کے وہی کرشمے دکھا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اذ قال علی ابی، اپنے باپ کے ساتھ کتنے پیار سے بات کی، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ یا ابی کہتے ہیں اصل میں باپ کو، لیکن لیا ابت کا معنی اے میرے پیارے ابا جان، بڑے ادب سے، احترام سے۔ لم تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما ان کی، لا یسمع، جو نہیں سنتے، ولا یبصر، اور نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں دیتے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، ما لم یأتک، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، اہدک، اس راستے کی پیروی کریں، صراطا سویا، جو سیدھا راستہ ہے، آپ میری پیروی کریں، اہدک، میں آپ کو راہ دکھاؤں گا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، صراطا سویا، میرے پاس علم ہے اللہ کی وحی کا اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں اور ان بتوں کی پوجا نہ کریں۔ یا ابت، ہے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، کیونکہ آپ نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے تو آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ آپ ایسے کام نہ کریں، در حقیقت یہ بتوں کی پوجا، یہ شیطان کی پوجا ہے، شیطان کو راضی کرنا ہے، اور رحمان کا شیطان دشمن ہے، رحمان اس کام سے ناراض ہوتا ہے اور رحمان کا عذاب تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ یا قال اراغب، اب دیکھیں کیسے پیارا انداز تھا، یا آبتی، یا آبتا کی صدائیں تھیں، والد کو سمجھایا۔ آگے سے باپ کس قدر غصے میں کہتا ہے، یا قال اراغب، کیا تو بے رغبتی کرتا ہے، انتا، تو میرا بیٹا ہو کر، انتا، ان آلیہتی، میرے الہوں سے، اس ایک طرف میرے الہ اور جن کو میں نے بڑا بنایا، پورے خاندان اور قبیلے کے بڑے، اور دوسری طرف تو میرا بیٹا ہو کے ان کی توہین کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو ایسے کرے گا، لئن لم تنتہ، یاد رکھ اگر نہ تو رکا، لارجمنک، میں ضرور تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم ہوتا ہے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، یا پھر ایسے کر مجھے چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے اور بھاگ جا یہاں سے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ کتنا غصہ تھا آگے سے، کہا کہ یا تو پتھر مار مار کے مار، یہ کام نہ چھوڑا اگر تو نے، دو کام ہوں گے پھر، یا پھر میرا گھر چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، آنکھوں سے اوجھل ہو جا، یا پھر پتھر مار مار کے تجھے میں رجم کر دوں گا۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بار بار سمجھانے سے، کہنے سے، بتانے سے باپ اڑا ہوا ہے، مان ہی نہیں رہا میری بات، اور آگے سے دھمکیاں ہیں، پھولوں کے جواب میں پتھر ہیں، کانٹے ہیں،
اور مار دینے کی دھمکیاں ہیں، تو کیا کہا؟ پھر بھی غصے نہیں ہوئے، ادب ملحوظ رکھا اپنے والد کا۔ قال سلام علیک، کہا سلام ہو پھر آپ پر۔ ساستغفر لک ربی، میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے اوپر بہت نرمی کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے اور ان سے بھی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ یقیناً میرا رب مجھے میرے پکارنے پر محروم نہیں کرے گا، محروم نہیں چھوڑے گا میرا رب مجھے ضرور دے گا جو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، اور میں کبھی بھی اپنے رب کو پکار کر جو ہے محروم نہیں رہا، ہر وقت میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی اپنے اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے، یہ نہ کہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے، کتنا کچھ دیا ہے۔ اگر ایک چیز نہیں ملی ہمارے کہنے کے مطابق، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگی تو اللہ نے ہمیں نہیں دی۔ جو چیزیں دی ہیں ان کا تو شکریہ ادا کریں، کتنی صحت دی، عافیت دی، آنکھیں، کان، ناک، جسم کے اندر کتنی صلاحیتیں، اور کھانے پینے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ جب ہی اللہ سے ہم نے مانگا ہے، ہمارے رب نے کبھی محروم نہیں کیا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ اور ایمان ابراہیم جیسا ہو تو اللہ رب العالمین رحمتیں اور برکتیں عطا کریں گے۔ فلما اعتزلہم، جب وہ کنارہ کش ہوئے، الگ ہوئے ان سے، اور ان سے جن کی وہ ان کی قوم والے عبادت کرتے تھے، اللہ فرماتے وہبنا لہ اسحاق، ہم نے انہیں اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، کلن جعلنا نبیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بھی بنایا، اسماعیل بھی دیا، ٹھیک ہے نا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں نوازا اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان، ذکر خیر بلند کر دی، یعنی ان کا تذکرہ، ان کا اچھا ذکر رہتی دنیا تک کے لیے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو اچھے زبان سے، اچھے کردار سے یاد کرتے رہیں گے، اور یہ خواہش کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں بھی ابراہیم جیسا بنا دے، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔ یہ کیا تھا؟ ابراہیم کا اخلاق تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کا ذکر خیر باقی رکھ دیا، اور ان کی قربانی، ان کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان جیسا بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔